السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں. جو بیل آئیکن ہے تازہ ترین ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس کو بھی ضرور پریس کیجیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سوال دو ہیں آج. سوال کیا ہے کہ کیا دنیا ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے؟ کیا کرونا وائرس کی یہ جو وبا ہے کیا ایک مرتبہ پھر یہ اپنی انتہائی شدت کے ساتھ دنیا کو لپیٹ میں لینے جا رہی ہے؟ ان دونوں سوالات کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عالمی ماہرین کی تازہ ترین رپورٹس، اطلاعات اور معلومات کی بنیاد پر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گزشتہ 2 سے 3 دنوں کے دوران کم از کم 12,000 عالمی پروازیں منسوخ کی گئیں، اور جس کی سب سے بڑی وجہ کووڈ-19 اور اومیکرون نامی اس کا ویریئنٹ. اس کے علاوہ دنیا کے تقریباً تمام ممالک، خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں کرونا کی وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. امریکہ میں اس سال جنوری کے بعد دوبارہ یعنی جنوری میں 2,51,000 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے ڈیلی. اب گزشتہ 7 روز سے صرف امریکہ میں 2,54,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں روزانہ. یہی نہیں بلکہ اب یورپ کے تقریباً تمام بڑے ممالک ہیں، جن میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، اٹلی ہے، یونان ہے، پرتگال ہے، یہاں پر بھی کیسز کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے. یہاں تک کہ فرانس میں کیسز کی تعداد ہو چکی ہے 1,80,000 روزانہ. اب اس سے گھبراہٹ تو ہے نہ صرف یورپ میں، امریکہ میں، بلکہ پوری دنیا میں. اب اس کا اثر دیگر ممالک پر کیا پڑے گا؟ اب دیگر ممالک میں یقینی طور پر UAE بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے. UAE کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. دن بدن کیسز کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پہلے اموات رک چکی تھیں، اب روزانہ 1-2 اموات بھی ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ کیا دنیا لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے؟ تو تمام عالمی ماہرین اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ جنوری کے مہینے سے آگے دنیا کے تقریباً 60% ممالک جزوی یا مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے. یقیناً جن میں ہمارے خطے کے ممالک بھی شامل ہیں، مڈل ایسٹ شامل ہے، اللہ نہ کرے اس میں پاکستان اور انڈیا بھی شامل ہو سکتے ہیں. اب آپ ایک مثال دوں گا آپ کو کہ دبئی نے آج ہی یہ اعلان کیا ہے کہ نیو ایئر کی تقریبات کے دوران سماجی فاصلہ نہ رکھنے والوں کے لیے اور ماسک نہ پہننے والوں کے لیے، چاہے وہ گھروں میں موجود ہیں، پارٹیز پر، جس بھی تقریب میں موجود ہیں، اگر وہ ماسک نہیں پہنیں گے، سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھیں گے، SOPs پر عمل نہیں کریں گے، تو ان پر 3,000 درہم جرمانہ کیا جائے گا. یہ اس جزوی لاک ڈاؤن کی طرف ایک پہلا قدم ہے. اور جس طرح میں کہتا رہا، میں سے مراد یہ ہے کہ میری بھی معلومات تھیں، اطلاعات تھیں کہ جنوری اور فروری کے مہینے میں یہ معاملات ہوں گے، اور اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں. جس طرح فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، ڈیلے ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام جو بڑے ممالک ہیں، ان کے جو دارالحکومت ہیں، وہاں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں. ابھی امریکہ نے مالڈووا، مالٹا، گریس، اٹلی کے لیے پیسنجرز کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے کہ یہاں سے آنے والے جو پیسنجرز ہیں، جو ٹریولرز ہیں، ان پر کڑی نظر رکھی جائے گی. کڑی نظر سے مراد یہی ہے کہ ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو کوارنٹین کا کہا جائے گا. اگرچہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ جی گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن وہاں کے جو حالات ہیں، 7 ریاستیں ہیں امریکہ کی جہاں اس وقت ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے.
کیونکہ وہاں پر بہت سے لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروا رکھی، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ ان ریاستوں میں وبا زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے جہاں پر لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروا رکھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے 2 ڈوزز لگوا رکھی ہیں، جن لوگوں نے بوسٹر ڈوز بھی لگوا رکھی ہے، یہاں تک کہ فائزر کی بوسٹر ڈوز لگوا رکھی ہے، ان کو بھی کرونا ہو رہا ہے۔ اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون نامی، یہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اگر بوسٹر ڈوز لگوانے کے بعد بھی صورتحال یہ ہے تو کیا ساری دنیا سارا سال لاک ڈاؤن میں رہے گی؟ یقینی طور پر اب تمام حکومتیں جتنی بھی ہیں دنیا کے ممالک یہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، سیاحت کے لیے، اپنی ایئر لائنز کے لیے آپ دنیا کی آبادی کی زندگیوں سے نہ کھیلیں۔ بہرحال ہمیشہ کی طرح اللہ سے بہتری کی امید اور توقع ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔